اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور 68، 67 اور 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتے ہیں تم کو، ان تذبحوا بقرہ کہ آپ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کریں۔ قالوا وہ کہنے لگے اتتخذونا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اور موسیٰ نے کہا حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماہی کہ وہ کیسی ہو۔ قال حضرت موسیٰ فرمانے لگے انہ یقول، بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے، لا فارض نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی وہ کنواری ہو، اوانم بین ذالک اس کے درمیان ہو، فافعلوا پس تم بجا لاؤ، ما تؤمرون جس کا تم کو حکم ملا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ، اس کا نام ہے بقرہ۔ تو یہ جو وجہ تسمیہ ہے اس سورت کی، یہ واقعہ جو ہے اب اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، کہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، لیکن یہ واقعہ تب پیش آیا جب ابھی تورات کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اللہ پاک نے گائے کی محبت رکھی ہوئی تھی، اب وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ تم ایسا کرو۔ اصل میں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا۔ قتل کی جو وجہ ہے وہ مشکات شریف میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، تو جو قاتل تھے انہوں نے اس کو مار دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جس نے قتل کیا وہ مقتول کا چچا زاد بھائی تھا، باقی اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت تک ابھی تورات کے احکامات نازل نہیں کیے تھے اللہ پاک نے، اور قتل کا جو بدلہ ہے تب اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کرے، اور گائے ذبح کرنے کے بعد وہ جو اس کے جسم کا ایک حصہ ہے وہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں تو مقتول زندہ ہوگا اور وہ اٹھ کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوالات کیے، اور اللہ پاک نے بھی ان کے سوالوں کا تسلی بخش صحیح جواب دیا، جس کی کہ انہیں امید نہیں تھی، اور مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ مسلسل آ رہا ہے۔ ابھی وہ پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے اللہ سے پوچھئے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نبی کی آپ کو پتہ ہے منہ سے تو کبھی بھی ناحق بات نہیں نکلتی، نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ فضول باتیں نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات کروں جو اللہ رب العزت کے نے نہ کہی ہو، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات جو ہے وہ بیان کروں۔
پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو اب اللہ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور تم بجا لاؤ اللہ کے حکم کو، کیونکہ اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر جہاں پہ اللہ کے احکامات آتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا حکم آتا ہے، وہاں پہ تو کیا کیوں کیسے جیسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. اس نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. جب ہم اپنے سوچنے کی جو ڈائمنشن ہے وہ چینج کر لیں گے، اس رخ کو چینج کر لیں گے کہ اللہ نے جو چیز بھی، جو بھی حکم ہمارے لیے دیا ہے، ہمیں اگر نہیں بھی پسند آ رہا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. جب ہم دل میں یہ سوچ لیتے ہیں، یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اللہ کی بات جو ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو پھر ہمیں اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اس میں ناگواری جو ہے وہ نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دیں تو پھر اللہ کے کسی بھی حکم پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا مشکل نہیں ہوتا. تو بنی اسرائیل چونکہ ان کے اندر ایک ہٹ دھرمی تھی اور اللہ رب العزت کے ساتھ بار بار اللہ پاک کے احکامات کی انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک جو بھی کہتے رہے وہ اس کا الٹ کرتے رہے، لیکن اللہ کی نوازشات جو ہیں وہ بھی ان پر بے شمار تھی اور ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ بھی حد سے بڑی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت سے انہوں نے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب جو کچھ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب میں نے تمہیں اس کی نشانی بھی بتا دی ہے گائے کی، اب تم بچا لاؤ جو تمہیں میں نے کہا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ، ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اگلی آیات مبارکہ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں. اور اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ اپنا فرما بردار، اپنا تابعہ دار بنائے، ہمیں اللہ پاک تسلیم و رضا کرنے والا بنائے، اللہ اپنے آگے جھکنے والا بنائے، اور ہٹ دھرمی اور نافرمانی سے اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ.